شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل ناظرین، تھا دیکھ رہا ہو سلسلہ عالم تھرو پروانو. ان سلسلہ میں ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ری محبت ری باتا، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم را عاشقہ ری باتا، سرکار دیوانہ را واقعات بیان کرا ہاں. مدنی چینل کے ناظرین، میں نے کھتری زبان میں یہ دعوت دی ہے، تو آپ سب کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں عالم تیرا پروانہ. مختلف زبانوں میں ہمارے یہ سلسلہ ہوتا ہے. سندھی مبلغ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے پٹھان مبلغ بھی ہیں. آئیے سلسلے میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو شامل کرتے ہیں. نہایت توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سماعت کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے تلاوت قرآن کریم کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دوزانوں بیٹھ جائیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. قرآن پاک کی تلاوت سماعت کی. قاری صاحب نے جو تلاوت کی اس میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس معجزے کا ذکر ہے کہ جب آپ نے جھولے میں، گہوارے میں، بچپن شریف میں لوگوں سے فصیح زبان میں کلام کیا تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ بچہ کیسے کلام کر رہا ہے. یہ آپ کا معجزہ تھا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کمالات بلکہ تمام انبیاء کے معجزات کا جامع بنا کر بھیجا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب گہوارے میں تھے تو صرف انسانوں سے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فصیح زبان میں انسانوں سے کلام کرتے تھے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جھولے میں چاند سے گفتگو کیا کرتے تھے اور چاند آپ کے اشارے پر چلا کرتا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ و مقام عطا فرمایا. آئیے عشق رسول کی شمع کو مزید بڑھانے کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور رضا الہی عز و جل پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے، برکت حاصل ہوں گی. کشف دجا بجماله حصول جميع خصاله حصول جميع خصاله جسے چادر میں بنا لیا جسے اپنا بنا لیا بڑے کے فیصلے بڑے کے فیصلے بڑے
کیوں مجھے خوف ہو محشر کا کہ ہاتھوں میں میرے، کیوں مجھے خوف ہو محشر کا کہ ہاتھوں تعجب سے وہ انگور سے بدلتا ہوگا، ایک تعجب سے وہ انگور سے بدلتا ہوگا، ایک تعجب سے وہ انگور سے بدلتا ظلمت قبر کا کیا خوف مجھے ظلمت جب میرے قلب میں ایمان کلمہ ہوگا، جب میرے قلب میں ایمان کلمہ ہوگا، جب میرے
قلب میں ایمان کا علما ہوگا، خیر سے جا قمر جب کبھی مہمان ہوگا، میرا گھر ایسی خوشی سے درجہ کتنے پیارے انداز میں مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے محشر کا نقشہ کھینچا، قبر کی ظلمت کا نقشہ کھینچا، اور پھر عشق و محبت کے کتنے پیارے انداز میں آپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ جو سرکار کے سچے عاشق ہوں گے، سرکار سے محبت کرنے والے ہوں گے، سرکار کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے محشر میں کیسے کیسے انتظامات ہوں گے کہ لوگ دیکھ کر انگشت بدندہ ہو جائیں گے، ہیں تعجب سے اپنی انگلیوں کو دانت میں، یہ ایک تعجب کا انداز ہوتا ہے، ارے یہ کیا ہو گیا، ارے یہ جنت میں چلا گیا، ارے اس لیے چلا گیا کہ سرکار کا عاشق تھا، سرکار سے محبت کرتا تھا، سرکار کا دیوانہ تھا، نبی کریم کی سنتوں پر عمل کرتا تھا۔ تو آئیے عشق و محبت کی انہی وادیوں میں چلتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے اور عشق و محبت کے پیغام کو قبول کرتے رہیے۔ سلسلہ ہے عالم تیرا پروانہ، اور کون ہے جو نبی کریم کا پروانہ نہیں، دیوانہ نہیں؟ شجرات ہو، حجرات ہو، جمادات ہو، جنات ہو، حیوانات ہو، انسان ہو، سبھی سرکار علی وقار کے دیوانے ہیں۔ آج جو ہمارا سلسلے کا موضوع ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، اور وہ ہے عشرۂ مبشرہ کا عشق رسول۔ عشرۂ مبشرہ، جب عشرۂ مبشرہ کہتے ہیں تو منہ میں پانی گھل جاتا ہے، اس لیے کیونکہ عشرۂ مبشرہ کا معنی ہے وہ خوش نصیب 10 صحابہ جن کو سرکار نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ مبشرہ بشارت دیا گیا گروہ، وہ 10 صحابہ، تو ان میں سے 4 صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین کے بارے میں ہم الحمدللہ اپنے پچھلے سلسلوں میں کلام کر چکے۔ آج انشاءاللہ مزید عشرۂ مبشرہ کے اصحاب کے بارے میں، ان کے عشق رسول، ان کی دیوانگی، اسلام سے محبت کے بارے میں واقعات سنیں گے۔ میں ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، نہایت غور سے سنیے گا۔ چنانچہ وادی بطحا کے ایک نوجوان نے جب کفر کی اندھیری وادیوں سے نکل کر نور کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر لبیک کہا تو باطل کی اندھیری وادیوں میں بھٹکنے والا اس کا چچا یہ گوارا نہ کر سکا، اور غصے سے بے قابو ہو کر اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اپنے بھتیجے کو مجبور کر دے گا کہ وہ نئے دین کو چھوڑ کر پھر اپنے آبائے دین کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ اس نے اسلام کی اس نوخیز کلی کو ایک چٹائی میں لپیٹا، ذرا غور سے سنیے گا، سزا کیسی؟ ایک چٹائی میں لپیٹا، پھر رسی سے باندھ کر لٹکا دیا اور نیچے سے دھواں دینے لگا تاکہ آج کی یہ کلی کل کا حسین و مہکتا پھول نہ بن جائے۔ پھر اس باطل پرست نے حق کے علم بردار سے کہا، اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کی غلامی کو چھوڑ دو، ان سے منہ موڑ لو، مگر جس کا دل محبت رسول سے منور ہو، جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو جائے، اس کے سامنے دنیا کی تمام تکلیفیں ہیج ہو جاتی ہیں۔ بھلا وہ کیوں کر اس دین کو خیر آباد کہہ سکتا ہے جس کے متعلق خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا، پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ چچا اس نوجوان کو اللہ کے پسندیدہ دین سے ہٹانے اور کفر کی وادی میں واپس لانے کے لیے برابر تکلیفیں دے رہا تھا، لیکن شمع نبوت کے اس پروانے کے حوصلے اور استقامت پر قربان جائیے۔ اس پرسوز حالت میں بھی ہر بار ان کی زبان سے یہ جواب نکلتا، لا اکفر ابدا،
میں کبھی بھی کفر اختیار نہیں کروں گا. گویا کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا ہوں، اب کبھی بھی ان کا دامن نہیں چھوڑوں گا. ان کا دیوانہ بن گیا ہوں، کبھی ان کی محبت میرے دل سے نہیں نکل سکتی. لذت عشق حقیقی کا مزہ چکھنے والا کبھی کفر اختیار نہیں کر سکتا. بالآخر باطل کے اندھیریوں میں بھٹکنے والے چچا نے جب دیکھا کہ اس کی استقامت، اس کا عزم اور اس کا انداز اتنا پختہ ہے کہ یہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا، تو اس نے ہار مان لی اور اپنے بھتیجے کو اپنے حال پر چھوڑ دیا. اور اس طرح وہ نوخیز کلی جو کہ اسلام لے کر آئے تھے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر دین اسلام کی تبلیغ و ارشاد میں لگے رہے. پیارے اسلامی بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں یہ باہمت، یہ سچے عاشق رسول، شمع رسالت کے ایسے دیوانے کون تھے؟ یہ عشرہ مبشرہ کے ایک مشہور صحابی حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بڑا مقام ہے ان کا. آپ دیکھیں یہ عشق رسول کی کیسی مٹھاس پا گئے تھے کہ چٹائی میں لپیٹ کر، راشد بھائی یہ تکلیف کوئی آسان نہیں ہوتی. ہم اگر آج یہ دیکھیں کہ اگر ہماری نرم رضائی میں کوئی ہمیں لپیٹ دے اور زور سے دبا دے تو ہماری تکلیف کا کیا ہاتھ اندازہ ہوگا. چٹائی میں لپیٹ کر اوپر لٹکا دینا، پھر دھواں دینا، یہ اذیت صرف سوچنے سے ہمارے دلوں کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس وقت یہ کہا جائے کہ سرکار علی وقار کے دامن کو چھوڑ دو، اور جو سچا دیوانہ ہو وہ جواب دے کہ کبھی نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ دامن اس لیے تھوڑی پکڑا تھا کہ چھوڑیں گے. کیسا عشق رسول ہے ان کا. محبت کے دعوے کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن امتحان اس وقت ہوتا ہے جب جان پر پڑتی ہے. کیا بات ہے. صرف ایک یہی صحابی نہیں بلکہ تمام صحابہ کی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو مال تو حضور کی بارگاہ میں انہوں نے قربان کیا ہی، اپنی جانوں تک کے نذرانے پیش کیے. جیسے آپ نے ان کی روایات پیش کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی خاطر آپ نے کتنے مظالم برداشت کیے. یقیناً یہ عشق رسول کی انتہا تھی کہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی اور اپنے سکون، چین، سکھ کو جو اسلام لانے سے پہلے بظاہر تھا اس کی قربانی دے دی اور ان مصائب کا سامنا کیا. محسن بھائی، آپ نے سلسلے کے شروع میں جو فرمایا تھا کہ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی. یہاں میں ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں. بہار شریعت میں بھی عقائد کی مختلف کتابوں میں یہ بات صراحت کے ساتھ علماء نے بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ قطعی جنتی ہیں. کسی کے ہمارے ایمانیت کا حصہ ہے، قطعی جنتی ہیں، کسی کے جنتی ہونے میں معاذ اللہ شک نہیں ہے. پوری امت کا اس پر اتفاق ہے اور یہ پوری امت کا اجماعی اور متفقہ مسئلہ ہے. تو اب ان 10 ہی صحابہ کو عشرہ مبشرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ 10 نفوس قدسیہ جنہیں جنت کی بشارت سنائی گئی. ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ ہے صحابہ کرام جو ہیں ان کی مختلف اعتبارات سے تقسیم کی گئی ہے. جیسے بعض صحابہ وہ ہیں جو صرف صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں کہ حضور پر ایمان لائے، آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے. بعض صحابہ وہ ہیں کہ صحابیت کا شرف بھی پایا اور اہل بیت ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. دونوں ان کو مرتبے میں. جی، اس طرح صحابہ کی 2 قسمیں ہوں گی کہ صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اور بعض ہیں جو صرف صحابہ ہیں، اہل بیت میں ان کو شمار نہیں کیا جاتا. اسی طرح بعض صحابہ وہ ہیں جو مہاجرین کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کی، اور بعض انصار. تو ہجرت کے اعتبار سے صحابہ کے 2 گروہ بن گئے، مہاجرین اور انصار. انصار یعنی جنہوں نے ہجرت کر کے آنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی. ایک اور اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے، جیسے سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کی 2 قسمیں بیان کی. بعض وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور بعض صحابہ وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. فضیلت اولین ہی کو حاصل ہے، یعنی فتح مکہ سے پہلے جو حضور پر ایمان لا کر صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے، ان صحابہ کو فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے. دونوں کی تقسیم فرما کر رب تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا. اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی. کیا بات کہ بے شک جہنم کی آگ اس آنکھ کو نہیں چھوئے گی جس نے میری زیارت. سبحان اللہ. یعنی جس آنکھ نے میری زیارت کی اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے میرے صحابی کی زیارت کی، یعنی اس آنکھ کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، اللہ تعالیٰ
اس پر یہ کرم فرمائے گا کہ جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی. اب یہ آیت مبارکہ میں نے بیان کی اور یہ حدیث پاک بیان کی, اور بھی کئی احادیث اور آیات سے یہ عقیدہ اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کرام قطعی جنتی ہیں. پھر انہی کی تخصیص کیوں؟ تو علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ترمذی شریف کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے, دیگر صحابہ کو جیسے حسنین کریمین ہیں, حضرت عائشہ ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنائی گئی, لیکن فردن فردن مختلف مواقع پر. یہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ ہے کہ جنہیں ایک ہی مجلس میں ایک ہی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام بنام لے کر فرمایا کہ ابو بکر جنت میں ہے, عمر جنت میں ہے, عثمان جنت میں ہے, مولا علی جنت میں ہے, اور سارے صحابہ کا ذکر کیا. تو چونکہ ایک ہی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی فرمایا, اس لیے ان کو کہا جاتا ہے عشرۂ مبشرہ. یہاں پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق کے ترجمان کا اختیار بھی تو پتہ چل رہا ہے کہ ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ تم جنتی ہو, تم جنتی ہو, یہ جنتی ہے. سرکار کے اختیارات, سرکار مالک جنت ہے, جس کو چاہے جنت عطا فرما دے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے صحابہ کرام کا انداز نرالا ہوا کرتا تھا. سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہم نے سنا. ہم ان کے بارے میں مزید سنتے ہیں کہ ان کا عشق رسول کتنا اچھا تھا. یہ اختر بھائی, آپ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں کہ ان کا انداز کیسا تھا سرکار سے محبت کا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, ہے نا, اس پر یہ سارا معاملہ ہے. کیا بات کہ پیارے اسلامی بھائیو, ایک دن یہی نوجوان بادیے بطحا سے باہر دن کے وقت محو آرام تھا کہ اس نے شیطان کی پھیلائی ہوئی یہ جان لیوا افواہ سنی کہ معاذ اللہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے شہید کر دیا ہے. یہ اندوہناک خبر اس کے دل پر بجلی بن کر گری, اور سوائے اس بات کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ جن کے صدقے اس دنیا میں جینے کا سلیقہ ملا, ان کے بغیر جینے کا کیا مزہ. اللہ, کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. شمع نبوت کے اس پروانے جب یہ سنا کہ جان جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں, تو یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ اہل جہاں کو بھی اس جہان آب و گل میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. بس یہ ارادہ باندھا اور تمام اہل مکہ کو صفائے ہستی سے مٹا دینے کا جذبہ لے کر اس جوان مرد نے تلوار نکالی, اور اس حال میں اہل مکہ کی طرف دوڑ پڑا کہ گویا جسم پر مناسب لباس بھی موجود نہ تھا, بس جس حالت میں تھا چل پڑا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بے خطر کود پڑا, آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. یہ نوجوان ابھی کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ سامنے سے 2 جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا دیدار ہو گئے. سبحان اللہ. اور اس کی جان میں جان آئی. شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی یہ حالت و کیفیت دیکھ کر سبب دریافت فرمایا, تو اس نے شیطان کی کارستانی کا سارا ماجرا عرض کر دیا. سرکار والا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سن کر دریافت فرمایا, تم کیا کرنے والے تھے؟ عرض کی, بس میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ بغیر کسی تمیز کے اہل مکہ کو تہ تیغ یعنی تلوار سے قتل کرتا چلا جاؤں گا, خون کی نہریں بہا دوں گا, کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کا عشق و مستی سے سرشار جذبہ دیکھ کر تبسم فرمایا, اور نہ صرف اپنی چادر مبارکہ عطا فرمائی بلکہ انہیں اور ان کی تلوار کو اپنی دعاؤں سے نوازا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی جان لینے کا جذبہ رکھنے والے اس بہادر نوجوان کو آج ساری دنیا حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہیں. یہاں پر سرکار علی وقار علیہ السلام سے صرف محبت کا ایک انداز بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے ایسی والیحانہ محبت تھی کہ سرکار کے بغیر زندگی کا تصور جو ہے ان کا نہیں تھا. وہ یہ ذہن میں بیٹھائے ہوئے تھے کہ جب نبی کریم علیہ السلام ہی بظاہر اگر دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے تو اب میں اور سارا عالم جی کر کیا کرے گا, جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے. اب وہی نہ رہے,
باہر دنیا میں جو شیطان نے افواہ اڑا دی تھی، یہ محبت کا ایک انداز تھا، اور اس وارفتگی میں انہوں نے یہ سارا ماجرا کیا. تو سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تحفہ بطور دعا اور حوصلہ افزائی کے ملا، اور ان کو وہ مقام و مرتبہ ملا کہ وہ عشرۂ مبشرہ کے اصحاب میں شامل ہو گئے. آئیے ہم آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں. جی پہلی کال سنائیے گا. جی عتیق الحق بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. نعت سنیے تو شمع رسالت عالم تیرا پروانہ. انشاءاللہ عز و جل. اگلی کال. ماشاء اللہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی اچھے سلسلہ ہے. دعا کہ اللہ عز و جل سے اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے. نعت خان اسلام بھائی نے بارگاہ مدنی التجا ہے، ایک نعت کلام سنا دو. مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر. کیا بات ہے، انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اگلی کال. محمد وجاہت اختاری راول پنڈی سے عرض کروں، ایک کلام سنا دیں. آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. کیا بات ہے. اگلی کال. گلزار اتاری. میری عرض ہے مینو اے ناز سے سنا دے مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. ماشاء اللہ. جی اگلی کال. محمد صادق اتاری ہند بمبئی سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا اسلام بھائی سے میری عرض ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دیجیے. آج طیبہ کا ہے سفر آقا. انشاءاللہ. اگلی کال. زاد علی اتاری. مجھے والا تو عرض کرنا پیا ماشاءاللہ عالم تیرا پروانہ مدینہ 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 مدینہ. حضور میری ایک فرمائش ہے کہ اے ناز سنا دیو تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. انشاءاللہ تھوڑی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. نعت خواہ اسلامی کی طرف چلتے ہیں. چند منتخب کلام جو فرمائشی ان میں سے مختصر اشعار آپ سب کی فرمائش پوری کر دیں تو انشاءاللہ سب کی دل جوئی ہو جائے گی. تو شمع سعادت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا.
سبحان اللہ، صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا۔ راشد بھائی، حضرت زبیر بن العوام شمع رسالت کے دیوانے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض یافتہ ہیں۔ یقیناً ان کی سیرت میں محبت، عشق رسول کا ایک ایسا باب ہے کہ جس پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ وہی پہلے بات میں نے عرض کی تھی نا کہ محبت کی جو انتہا ہوتی ہے اور امتحان ہوتا ہے وہ اپنی جب جان پر پڑتی ہے پھر ہوتا ہے، جس طرح حضرت فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں میں۔ یا رسول اللہ، اگر کروڑ جہاں ہوتے تو آپ پروار دیتا، جان کیا ہے۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کے ویسے تو کافی واقعات ہیں، لیکن جو بنیادی ان کی شخصیت میں ایک وہ نظر آتی ہے صفت، وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر مشکل وقت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اعانت فرمائی اور آپ کی مدد فرمائی۔ ویسے تو سارے صحابہ معین و مددگار تھے، جانثاریوں اور وفات شاعریوں کے واقع صحابہ کی سیرت میں ملتے ہیں، لیکن بالخصوص
زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں یہ جو صفت تھی یہ بڑی نمایاں تھی. سبحان اللہ. جیسے امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے والی شخصیت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت اور حفاظت میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے والی شخصیت یہی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. سیکیورٹی پہ سب سے پہلے یہ ہے حارث یہ بنے. واہ کیا بات. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، کہ کفار نے مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیا. مختلف جماعتیں تھی کفار کی، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے غزوہ احزاب. احزاب جو ہے حزب ان کی جمع ہے، مطلب گروہ، مختلف گروہ. جی تو جب انہوں نے مدینے کے محاصرہ کرنا چاہا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ شہر مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دے، تاکہ مدینہ شہر کی باؤنڈری میں اس شہر کی حد میں کوئی کافر گھس نہ سکے. ٹھیک ہے. خندق کھودی گئی. اب کافی دنوں تک کفار جو ہے وہ مسلمانوں کا اور اہل مدینہ کا اب محاصرہ کیے رہے. ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ آج رات تیز آندھی آئے گی اور وہ کفار کی جماعتوں کو تتر بتر کر دے گی. اور سردی کی رات تھی، اتنی سردی کی رات تھی کہ گھر سے نکلنا مشکل تھا. وہی ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غیب کی خبر تھی وہ صادق آئی اور اسی رات تیز آندھی چلی. کیا بات ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے خطاب فرمایا کہ کون ہے جو کفار کی خبر لے کے آئے کہ آیا اس آندھی کے سبب وہ تتر بتر ہوئے یا ابھی کچھ باقی ہے. ایسے کٹھن حالات میں کہ گھر سے نکلنا مشکل، کفار کے پاس جانا جان کا بھی خطرہ ہے. اس وقت حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا اور آپ گئے. کیا بات. سردی کے دنوں میں ماشاء اللہ عز و جل عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے، محبت رسول سے سرشار ہونے کی بات کرنے والے کہ ہم سرکار کے عاشق ہیں. کیا سردی میں ہم سے فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے؟ سرکار کے عشق میں انہوں نے سرد رات میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کفار کی خبر گیری کے لیے جانے میں بالکل بھی آپ نے سوچا نہیں اور سرکار کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے. یہ عشق رسول تھا ان کا. اللہ تعالیٰ میں سچا عشق رسول عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کی صفت کا ذکر بھی فرمایا. ویسے تو سارے صحابہ جان نثار تھے، لیکن حضرت زبیر بن عوام میں نے عرض کیا ان کی شخصیت میں یہ عنصر بڑا نمایاں تھا. ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ویسے تو صحابہ کو بڑی فضیلت حاصل ہے، ہر صحابی جان نثار ہے، لیکن بعض صحابہ کو دربار رسالت سے مخصوص القابات دیے گئے جو کسی دوسرے صحابی کے حصے میں نہیں آئے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لکل نبی حواری، بے شک ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے. حواری کسے کہتے ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ امتی جو آپ کے مددگار تھے، آپ کے ساتھ تھے، انہیں حواری کہا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں ان لکل نبی حواری، بے شک ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے. وان حواری الزبیر، میرا حواری زبیر ہے. اب حواری کسے کہتے ہیں؟ ملا علی قاری حدیث پاک کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں حواریً ای ناصرن مخلصن، یعنی مخلص مددگار دوست. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان کیا کہ میرا یہ غلام جو ہے میرا حقیقی اور مخلص جان نثار ہے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا زبیر بن عوام کے عشق رسول سے خیرات عطا فرمائے. ہم بھی سچے عاشق رسول بن جائیں. عشق رسول پر استقامت کے لیے عشق رسول کا عملی پریکٹیکل وہ سنتوں کے ذریعے ہوتا ہے. آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے. سنت رسول اللہ کی میں آج ابو رضا بھائی سندھی میں کس چیز کی سنتیں بیان کر رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ عزوجل کھانا کھانے کی سنت. کیا بات ہے ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائرو، کھادو اللہ تعالیٰ عزوجل جی تمام لذیذ نعمت ہے. جیکڈیں کھادو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جے مطابق کھادو ونے تو اساں کے پیٹ بھرن سے گڈو گڈ ثواب بھی حاصل تھیندو ماشاءاللہ. ان جے لائے اساں کے کھپے تو سنت جے مطابق کھادو کھائن جی عادت بنائیں ماشاءاللہ. کھادو کھائن جوں کچھ سنتوں آداب غور سے ॿुधंदा. سب کا پہریوں سٹھیوں سٹھیوں نیتوں کرن کھپن جو بغیر کے نیت جے کے شے جو ثواب نہ ہی ملندو. ٹھیک. سنت جے لائے ضروری ہے تو نیت کیوں یا نیت ہوجے تو ان کھائن سے جیکا قوت ملندی انشاءاللہ عزوجل ان سے اللہ تبارک و تعالی عز و جل جی عبادت کندا سے. کھادے کا پہریاں ہتھ کارائن تائیں دھوئن کھپن جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
जन इरशाद फरमायो त जेको इहो पसंद करे त अल्लाह ताला इन जे घर में बरकत वधाए त इन खे घुर्जे त जॾहिं खाधो हाज़िर कयो वञे त वज़ू करे ऐं जेकॾहिं खयो वञे तॾहिं बि वज़ू करे। माशाअल्लाह। ऐं इन खां अलावा खाइण खां अॻु में जॾहिं बि वेहूं त जूता लाहे करे वेहूं ऐं पोइ खाधो खाऊं ऐं सभ खां पहिरियां बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ूं। ऐं रिवायत में आहे त नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जन इरशाद फरमायो जंहिं खाधे ते बिस्मिल्लाह न पढ़ी वञे इन खाधे खे शैतान पंहिंजे लाइ हलाल सम्झंदो आहे। तंहिं करे अगरि असां बरकत घुरूं था त असांखे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू में पढ़णु खपे। ऐं जॾहिं बि खाधो खाऊं त साॼे हथ सां खाऊं, इंशा अल्लाह अज़्ज़ वजल ख़ूब बरकतूं मिलंदियूं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो फरमाने अज़मत निशान आहे जॾहिं तव्हां मां को खाधो खाए त साॼे हथ सां खाए ऐं जॾहिं पीए त साॼे हथ सां पीए, छो त शैतान खाॿे हथ सां खाईंदो ऐं पीअंदो आहे। मिठा मिठा इस्लामी भाइरो, पंहिंजे तरफ़ जॾहिं बि खाधो खाऊं त पंहिंजे पासे खां खाऊं ऐं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ी करे नंढा नंढा गिरह आहिस्ता आहिस्ता सां चॿाड़े करे ख़ूब भले तरीक़े सां खाऊं त इंशा अल्लाह अज़्ज़ वजल ख़ूब बरकतूं मिलंदियूं। ऐं शुरू जी जेका हिकु दुआ आहे, जेको खाधो खाइण खां पहिरियां हिन दुआ खे पढ़े त इन जी बरकत इहा आहे त जेकॾहिं खाधे में ज़हर बि हूंदो तॾहिं बि इंशा अल्लाह अज़्ज़ वजल को असर न कंदो। माशा अल्लाह। ही दुआ आहे बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुरु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ वजल असांखे ख़ूब सुन्नत जे मुताबिक़ खाधो खाइण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं इन खां बाद जी जेका दुआ है उहा बि पढ़ण जी अल्लाह ताला असांखे तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहिद नबील आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। अख्तर भाई अब आप पख्तून में कुछ सुन्नत बयान फरमा दें। तमाम खगु इस्लामी रणो मदनी चैनल कतुन को नुंगा चोरोटा खुद आदा अल्लाह ताला यो डेर लुई नेमत दे हो कदागा रोटे मुंगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत पर मुताबिक मा दिखरू नो इंशाअल्लाह खेटा पे हम डकेगी अब मुंगला बस सवाब हम मिलावेगी इंशाअल्लाह। तो सो सुन्नतुना उस आदा मुंगा इज़्ज़का इंशाअल्लाह मुख्तसर वखी हज़रत सय्यदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत छवे दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ फरमाइल सूक चे दा खबर ख्वाखई कि अल्लाह ताला दा पकोर की बरकत ढेर ज़्यादा की सूक चे दा खबर ख्वाखई कि अल्लाह ताला दा पकोर की बरकत ढेर की नूर ज़्यादा की नगल पकार दादी कि कला रोटाई हाजिर शी डोडाई लकेने रोटाई लकेने अनु मख अब अवदस के चे मुस्ला बंदा अवदस के वजू चे वर्ता उर्दू के रोटाई न मख वजू के आओ चे आ रोटाई दना उचत शी रोटाई दो खड़ला दस्तरखान उचत शो न ब्या हम वजू के हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल्लाहिल गनी दा खबर लिखल दा यानी दी वजू न मुराद दा दे दी अवदस न मुराद दा दे चे लगा दलता पूरे बलासू न विंजे और खुलब कंगाले और मखबो दा से सफा के दा कचंदे दमा खोगु इस्लामी रुणो मदनी चैनल कतुन को पादिस की दाम रागली दी चरोटा खुराक न मख बखपल दा खपल चप्पली दी सप्लाई दी दाबतो उबा से दा कचंदे दाम ना च मख ब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जरूर वाय बोली च सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत छवे दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खबर करे दा च पकुम रोटा में दा बिस्मिल्लाह ओने वेला आगा रोटा आगा खुराक च कुम दे आगा शैतान दा पारा बिया हलाल शी और कदना बिस्मिल्लाह ही रमशवा पढ़वान दे के इंसान दे नो ब्या वर्ता बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरा च कलम सार रोटा याद शवा च माला बिस्मिल्लाह माना ही रशे दा तो ब्या दाव आया बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरा तो अव्वल आखिर टोल ब हलाल शी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे उंगला पदी सुन्नतुन माध्यम अमल को लो तौफीक राखी आमीन या रब्बल आलमीन। आपकी जबान सुन के मजा आता है। रोडाई ले क्या बोल रहे थे आप? रोडे खाने को माशाअल्लाह। चलिए मदनी चैनल के नाज़रीन की कॉल्स की तरफ चलते हैं। कॉल सुनाइएगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत अलैहि रहमतुर रहमा का कलाम सुनना चाहता हूँ। लामी याती नज़ीरों का फी नज़रीन। अगली कॉल सुनाइएगा।
محفل ډېر خوښ دی او تاسو مونږ ته د پښتو یو نعت ووایئ. مونږ ډېره خوشحاله یو او تاسو مونږ ته یو نعت ووایئ جي. مونږ دې نعت دغه محفل ته ناست یو، تاسو دا محفل مونږ ګورو، مونږ ډېر خوښ یو د دې محفل او تاسو د دې مدني چینل والا ډېر خوشحاله یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ سمجھائیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کا یہ سلسلہ دیکھ رہا ہوں، ہم لوگ سارے جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں اور ہمیں مدنی چینل اچھا لگتا ہے اور آپ کا سلسلہ بھی بہت اچھا لگتا ہے. نو تاسو ډیره ډیره مهرباني، الله تاسو له د دې جزا خیر درکړه. ته مونږ تاسو ټول تاسو له مرحبا وایو او دا ریکویسټ درته هم کوو چې څنګه د مدني چینل سره تاسو راغونډ یې دغه شانتي دعوت اسلامی مدني ماحول سره هم راغونډ شئ ان شاء الله. چې کوم د عاشقان رسول دعوت اسلامی اجتماع کیږي تاسو هلته هم ځئ ان شاء الله. اور پښتو نعت فرمایش په کړی دی، که موقع ملاو شو ان شاء الله وخت مو سره لغوندې لګي نو نعت خان بھائی لب مونږ وایو ان شاء الله پښتو شعر یو دو شعر تاسو له بدا وایو. ہم سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول سن رہے ہیں. عشق رسول، محبت رسول، یہ ایک ایسی چیز ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معیار ایمان بیان فرمایا. ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں مومن کب بنوں گا؟ اور ایک روایت میں یوں ہے میں مومن کامل کب بنوں گا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگے گا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق کب استوار ہوگا؟ ارشاد فرمایا جب تو اس کے رسول کو ہر شے سے محبوب جانے گا. عرض کی یا رسول اللہ محبت رسول کا حقدار کیسے بنا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا جب تو رسول کے طریقے کی پیروی کرے، ان کی سنتوں پر چلے اور تیری محبت و نفرت، دوستی اور دشمنی کا محور انہی کی ذات سے وابستہ ہو جائے گا تو تو محبت رسول کا شرف پالے گا. اور یاد رکھنا کہ لوگوں کے ایمان و کفر میں مقام و مرتبے کی پہچان کا معیار یہ ہے کہ جس قدر وہ مجھے محبوب جانیں گے، کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. جس قدر وہ مجھے محبوب جانیں گے ایمان کے اتنے زیادہ نزدیک ہوں گے، اور جس قدر مجھ سے بغض رکھیں گے ایمان سے اتنے ہی دور ہوں گے. خبردار اس کا ایمان نہیں جسے اللہ کے محبوب یعنی رسول اللہ سے پیار نہیں. خبردار اس کا ایمان نہیں جس کو اللہ کے رسول سے پیار نہیں. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار. ہمیں سرکار کے سارے صحابہ سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اس کو اگر طرز میں سنا دیں ہم کو اللہ اور نبی سے پیار. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے. امہات المومنین اور چار یار، امہات المومنین اور چار یار، سب صحابہ سے اپنا بیڑا پار. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. قاری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا انشاءاللہ تلاوت سننے کے لیے. پہلے راشد بھائی سے سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مزید سنتے ہیں. آپ تلاوت کے لیے تیار ہیں؟ جی حضور. جی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فر رسول کے عشق رسول کے اس درجے پر فائز تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا. کیا بات. یہی جو غزوہ احزاب کا میں نے ذکر کیا تھا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ خود حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یأتی بنی قریظہ فیأتینی بخبرہم، کون جائے گا بنی قریظہ کے پاس اور ان کی خبر مجھے لا کر دے گا. یہ فرماتے ہیں فن تلقتو، میں گیا، اللہ میں نے اپنے آپ کو پیش کیا. فلما رجعت، جب میں وہاں سے خبر لے کر لوٹا،
جمع علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ابویہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میری خاطر اپنے دونوں والدین کریمین کو جمع فرمایا، اور کیا ارشاد فرمایا؟ فدا کا ابی و امی، اے زبیر میرے ماں باپ تم پر قربان۔ شارحین یہی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، یہ انتہائی محبت اور کسی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے موقع پر کہے جاتے ہیں۔ کیا شان ہے صحابہ کی، زبیر بن العوام کی شان پر ہماری جان قربان۔ اللہ تعالیٰ ان کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں عطا کر دے یار۔ یہ سن کر تو ذہن یہ بنتا ہے کہ یہ تو بازی جیت گئے ہیں یار، قطعی جنتی لوگ ہیں، اللہ کی رحمت کو انہوں نے پا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سچی محبت ہمیں دے اور جنت میں ہمیں ان صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ دخول عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں، اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ پشتو میں چند شعر بھی سنیں گے۔ جی قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پشتوں میں کچھ اشعار سنا دیں تو ہمارے پٹھان بھائی کا دل خوش ہو جائے گا۔ پشتوں میں انشاءاللہ ایک ہی اشعار ہے تو انشاءاللہ میں پڑھوں گا، تاکہ شعر ہے ہاں، اور اس میں یہ ہے کہ پشتوں میں مختلف بلوچستان کی پشتوں اور وہاں کی پشتوں میں تھوڑا سا فرق ہے، تو جو مجھے آتی ہے انشاءاللہ میں وہ پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ ان سے پہلے سے معذرت کے لیے اگر آپ کی پشتو نہیں ہو تو آپ ناراض نہیں ہونا بھائی۔ جی ٹھیک ہے، ماشاء صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، چمکدا حرم پمناروں کی دے خند مدینے پوسیدوں کی دے، چمکدا حرم پمناروں کی دے خند مدینے پوسیدوں کی دے، خند مدینے پوسیدوں کی دے، ہر قدم گدا پر احتیاط سرا، 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 تلے میں جانان پدے کسو کی دے، خند مدینے پوسیدوں کی دے، خند مدینے پوسیدوں
پمناروں کی دے خند مدینے پوسیدوں کی دے. سوچ رہا تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کے عشق رسول پر ہم کلام کرتے ہیں کہ فلاں صحابی کا یہ انداز تھا، ان کا یہ انداز تھا، ان کا یہ انداز تھا، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے صحابہ سے کتنا پیار فرماتے تھے. ہر صحابی کے بارے میں کوئی نہ کوئی فضیلت مختلف صحابہ کے بارے میں ہمیں سننے کو ملتی ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کو فرمایا حضرت زبیر بن العوام کو کہ یہ میرے حواری ہیں، حضرت عثمان غنی کو کچھ فرمایا، فاروق اعظم کو کچھ فرمایا، حیدر کرار کو کچھ فرمایا. حضرت زبیر بن العوام سے سرکار کا پیار محبت دیکھیں، سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ دیکھیں. چنانچہ سنن ترمذی کی روایت شریف ہے، امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، فرمایا طلحہ اور زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے. سرکار نے ان کے بارے میں فرمایا کہ طلحہ اور زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے. ہم بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جگہ کے متمنی ہیں. ایک کاش سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام کے صدقے ہمیں جنت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کے قدموں میں جگہ مل جائے اور ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر کروڑوں کروڑ رحمت نازل فرمائے، ان کے مرتبہ و مقام کو بلند فرمائے. دیکھیں ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے ان واقعات کو بیان کرنے اور اس پورے سلسلے کو کرنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کریں اور اپنے عمل سے بتائیں کہ واقعتاً ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں. زبانی محبت کے دعوے اپنی جگہ ہیں، عمل و کردار کے ذریعے سے میں نے حدیث پاک ابھی سنائی کہ محبت میں کامل کب ہوگا، جبکہ محبوب کی سنتوں پر عمل کرے گا، سرکار کی پیروی کرے گا. تو ہمارا یہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ اس بات کی ہمیں دعوت دیتا ہے، ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ اسلامی بھائیوں، دنیا کے کسی کونے میں آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، اس سلسلے میں شامل ہیں، تو آئیے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمع کو مزید فروزہ کیجئے، بڑھائیے اور اپنے عمل و کردار کے ذریعے بتائیے کہ ہم واقعتاً سرکار سے محبت کرنے والے ہیں، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. دعوت اسلامی الحمدللہ عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شمع کو لوگوں کے دلوں میں فروزہ کر رہی ہے اور بے ایمانوں کو ایمان کی دعوت اور جو نیکیوں سے دور ہیں ان کو نیکیوں کی دعوت دے رہی ہے، صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ دے رہی ہے. اس مدنی تحریک سے وابستہ ہو جائے. آخر میں 2 اشعار نعت شریف کے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے سلسلے کو ختم کریں گے. جی صلی اللہ تعالی علی محمد.
أفي عطش وسخاء فرمائے اور ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میری ذالت ہے عالم تیرا پروانہ. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. شم میری ذالت ہے عالم تیرا پروانہ.